اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں حضرت سیدنا شیش پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حالات زندگی پر اور آپ کی قبرستان اور آپ کے درگاہ اور آپ کے احاطے پر گفتگو جاری ہے۔ ہم نے کل کے بیان میں بتایا تھا کہ حضرت سکندر شاہ لودھی جو شہنشاہ ہندوستان تھے، ان کے پیر و مرشد حضرت جلال الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مراقبہ پر سکندر شاہ لودھی نے 1 مہینہ اور کچھ دن یہاں قیام فرما کر کے حضرت کی درگاہ کی مکمل تعمیر کرائی۔ حاضرین، یہاں پر اجودھیا کے اندر جو حضرت سیدنا شیش پیغمبر علیہ السلام کا احاطہ ہے، اس کے اندر سکندر شاہ لودھی کے پیر و مرشد حضرت جلال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی مزار شریف موجود ہے۔ اس کے علاوہ اودھ کے اندر کئی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں جو بہت مشہور اور معروف ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بہن بڑی بوا کے نام سے مشہور ہیں اجودھیا کے اندر، اور آپ اپنے وقت کی ایک بہت باکمال ولیہ تھی۔ اس کے علاوہ نو گزی قبر کے نام سے ایک 9 گز کی قبر شریف بھی اجودھیا میں موجود ہے، جو زائرین کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ اودھ حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی مزار مقدس یہی ہے، جن کی دعاؤں کی برکت سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تولد ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ شمس الدین فریاد رس جو خلیفہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہیں، وہ بھی اجودھیا کے اندر آپ کا مزار شریف ہے شہر میں۔ اس طرح سے کئی اللہ والوں کے مزارات اس اجودھیا کے اندر ہے، اور اجودھیا
ایک زمانے کے اندر جو ہے اسلام کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے. لوگ اجودھیا کی زمین سے ناواقف ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے راجا دشرتھ ان کی حکومت رہی اور ان کے بیٹوں کی اور شری رام چندر جی انہی کی حکومت رہی اور انہی کے وہاں پر مندر وغیرہ رہے. یہ بات ضرور ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے کئی مندر ہیں. شری رام چندر جی کے نام سے، اور ایک ہنومان گڑھی بھی ہے جہاں پر ہندو لوگوں کے جو ہے بڑے بڑے پروگرام ہوا کرتے ہیں. لیکن اجودھیا اسلام کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے، اور اجودھیا کو پہلے اودھ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. حاضرین، یہ حالات اور یہ واقعات جو ہے ہم نے آپ کے سامنے اجودھیا کے رکھے، جو حقیقت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اجودھیا کی سرزمین پر ایک اور دوسرا قبرستان بھی ہے جو بہت کافی وسعت رکھتا ہے، بہت اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے. حضرت سیدنا شیش پیغمبر علیہ السلام کے بعد آپ کی امت اور پھر آپ کے بعد آنے والے جو انبیاء اور نبیین تھے، ان کی کافی تعداد جو ہے اور ان کی امتوں کی کافی تعداد جو ہے اجودھیا کی سرزمین پر موجود ہے. حاضرین، اجودھیا جو ہے وہ سرزمین ہند ہے جس کو انبیاؤں کے شہر کے نام سے جانا جائے یا پہچانا جائے تو بھی کم ہے. ہمارے تحقیق کے حساب سے ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 24,000 سے زیادہ جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہے ہندوستان کی زمین پر موجود ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میرا دورہ جو ہے سرہند شریف میں ہوا. سرہند شریف سے قریب جو ہے ایک 10 کلو 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام براس ہے، اور اس براس کے اندر جو ہے ایک پہاڑی کا ٹیلہ ہے، اور اس ٹیلے کے اوپر جو ہے انبیاء سابقین کے مزارات موجود ہیں جن کی قبریں جو ہے کافی لمبی اور چوڑی ہے، جیسا کہ 9 گز 10 گز 15 گز 18 گز اس طرح سے جو ہے وہاں پر قبریں ہم نے دیکھی. میں نے اس ٹیلے پر 8 انبیاء علیہ السلام کی زیارتیں کی ہے. اس کے علاوہ براس کے قریب جنگلوں میں اور 3 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں.
اس طرح سے سرزمین پنجاب کو بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے وہاں پر آنے اور تعلیمات دینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا جو کام انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، اس سے سرزمین پنجاب کو بھی فخر حاصل ہے کہ یہ بھی نبیوں کی زمین ہے۔ عزیز اور دوستو، اصل بات تو یہ ہے کہ نبوت کی ابتدا ہی جو ہے ہندوستان سے ہے، اور نبوت کا اختتام جو ہے وہ جبل رحمت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان پر اپنے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتار کر ہندوستان کی زمین کو جو ہے نبوت کی ابتدا کی زمین بنا دیا، اور اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین کو جبل رحمت پر بھیج کر الیوم اکملت لکم دینکم جو سرکار نے فرمایا، وہ نبوت کی آخری منزل تھی۔ عزیز اور دوستو، انشاءاللہ اس پر ہم اگلی گفتگو اور کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ